پاکستان افغان سرزمین سے دہشت گردی برداشت نہیں کرے گا۔ افغان طالبان بھارتی حمایت یافتہ گروہوں کے خلاف کارروائی کے بجائے ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا اور ملک بھر سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل کا 2 ٹوک پیغام۔ عاصم منیر کا پشاور کا دورہ، کور کمانڈر پشاور نے استقبال کیا۔ کور ہیڈ کوارٹرز پشاور میں سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قبائلی عمائدین سے ملاقات۔ قبائلی عمائدین نے دہشت گردی اور افغان طالبان کے خلاف فوج سے مکمل تعاون کا عزم دہرایا۔ فیلڈ مارشل نے پاک افغان کشیدگی کے دوران سیکیورٹی فورسز کے ساتھ تعاون پر قبائلی عوام کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا گزشتہ چند برسوں میں پاکستان نے افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے سفارتی اور معاشی اقدام کیے۔ پاکستان افغانستان سمیت اپنے تمام ہمسایوں سے امن چاہتا ہے۔ پاکستان کا امن کے لیے دوبارہ مذاکرات۔ استنبول میں پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان پھر بیٹھک۔ پاکستان نے میزبانوں کی درخواست پر مذاکرات جاری رکھنے پر رضامندی ظاہر کی۔ افغان سرزمین پاکستان دشمن سرگرمیوں کے لیے استعمال نہ ہو، پاکستان کا واضح اور 2 ٹوک موقف۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایکس پر پیغام میں کہا، افغان وفد نے کہا ہے کہ ٹی ٹی پی کے دہشت گرد افغان سرزمین پر پاکستانی پناہ گزین ہیں۔ ٹی ٹی پی دہشت گرد اپنے گھروں میں پاکستان واپس جا رہے ہیں۔ یہ کیسے پناہ گزین ہیں جو اپنے گھروں میں اسلحے سے مسلح ہو کر جا رہے ہیں؟ یہ 1 لاکھ لیپ ٹاپ پورے پاکستان میں تقسیم کیا جا رہا ہے 100% میرٹ کے اوپر۔ سعودی عرب اور پاکستان 2 عظیم برادر ملک ہیں۔ مجھے انہوں نے کہا کہ ہمارا جو سیٹ اپ ہے سعودی عرب میں وہ پاکستان کے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے فری ہے، انشاءاللہ آپ لائیں، ان کو ہم ٹرین کریں گے۔ طلبہ کو اے آئی کی تربیت کے لیے سعودی عرب بھجوائیں گے۔ سعودی عرب اے آئی پر اربوں ڈالر لگا رہا ہے۔ طلبہ کی فنی تربیت کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پرائم منسٹر یوتھ لیپ ٹاپ اسکیم کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا کہ 100% میرٹ پر 1 لاکھ لیپ ٹاپس تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ طلبہ کی کامیابی والدین اور اساتذہ کی محنت اور دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ ایوان صدر میں بڑی بیٹھک۔ صدر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات۔ آزاد کشمیر میں حکومت کے قیام سمیت اہم قومی سیاسی امور پر تفصیلی مشاورت۔ ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون نے ساتھ دینے کے لیے قبل از وقت الیکشن کی شرط رکھ دی۔ نون لیگ کا مطالبہ ہے پیپلز پارٹی کا اگلا وزیر اعظم 15 جنوری کو اسمبلی توڑے اور اپریل میں الیکشن کروائے جائیں۔ ملاقات میں محسن نقوی بلاول بھٹو موجود تھے۔ وزیر اعظم سے وزیر داخلہ کی ملاقات۔ محسن نقوی نے حالیہ دورہ عمان اور ایران کے حوالے سے آگاہ کیا۔ بلاول بھٹو سے بھی محسن نقوی کی ملاقات۔ ملک کی سیاسی صورتحال، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا مرحلہ 1 نومبر تک مؤخر۔ پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت نے آج اہم اجلاس بلا لیا۔ چیئرمین بلاول بھٹو صدارت کریں گے۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی بھی شریک ہوگی۔ پیپلز پارٹی کا تحریک عدم اعتماد کے لیے مطلوبہ نمبر سے زائد ارکان کا دعویٰ۔ چودھری انور الحق تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ کرنے کو تیار۔ وزیر دفاع خواجہ آصف سے امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، 2 طرفہ دفاعی تعاون کو مزید وسعت دینے پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان امریکہ کے باہمی احترام اور مشترکہ مقاصد پر مبنی دیرینہ تعلقات ہیں۔ دونوں فریقوں نے 2 طرفہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ملاقات میں اتفاق ہوا کہ افغان سرزمین سے پیدا ہونے والے چیلنجوں سے مؤثر طریقے سے نمٹا جائے گا۔ باجوڑ میں پاک افغان سرحد کے قریب خوارج کی دراندازی کی کوشش ناکام۔ سیکیورٹی فورسز کی بروقت اور مؤثر کارروائی۔ اہم کمانڈر امجد عرف مزاحم سمیت 4 خوارج مارے گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق امجد خوارج کے سرغنہ نور ولی کا نائب رہبری شورا کا سربراہ تھا۔ حکومت نے 50 لاکھ روپے انعام مقرر کر رکھا تھا۔ ہلاک خوارج افغانستان میں رہ کر پاکستان میں دہشت گردی کی سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ سیکیورٹی فورسز کی بلوچستان میں 2 مختلف کارروائیاں۔ فتنہ ہندوستان کے 18 دہشت گرد ہلاک، اسلحہ اور بارودی مواد برآمد ہوا۔ صدر زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ کا فورسز کو خراج تحسین۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کہتے ہیں دہشت گردی کے خلاف فورسز کی کارروائیاں قابل ستائش ہیں۔ کراچی میں ایک اور خوفناک آگ۔ مواج گوٹ میں ٹائروں کے گودام میں لگی آگ بے قابو، ہر طرف دھوئیں کے بادل۔ فائر بریگیڈ کی 13 گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف۔ فائر بریگیڈ حکام کے مطابق گودام میں 3 طرف سے آگ بجھائی جا رہی ہے۔ تیز ہوا آگ کی شدت میں اضافے اور پھیلنے کا سبب بن رہی ہے۔ آگ پر قابو پانے کے لیے کوششیں جاری۔ اسرائیل جارحیت سے باز نہ آیا۔ خان یونس اور مضافات میں فضائی حملے،
2 فلسطینی شہید، کئی زخمی، بجلی کمپنی کی عمارت تباہ۔ منگل کی رات حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 120 ہو گئی۔ حماس نے 2 یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کر دیں، کہا ضامن ممالک اسرائیل پر حملے بند کرنے کے لیے دباؤ ڈالیں۔ اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو نے کہا کہ غزہ کی پٹی اب اسرائیل کے لیے کسی خطرے کا باعث نہیں بنے گی۔ امریکہ کے لیے غزہ کے لیے بین الاقوامی استحکام فورس کا قیام مشکل ہو گیا۔ حماس سے براہ راست تصادم کے ڈر سے عرب ممالک کا فورس میں شمولیت سے انکار۔ امریکہ نے ایشیائی ممالک کا رخ کر لیا۔ استحکام فورس کے لیے افرادی قوت اور مالی تعاون کا بوجھ اٹھانے پر زور۔ امریکی نمائندوں کی سنگاپور جیسے چھوٹے ملک سے بھی فوجی بھیجنے کی درخواست۔ لبنانی صدر کا فوج کو اسرائیلی دراندازی کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا حکم۔ جوزف اون نے آرمی چیف کو حکم دیا کہ لبنانی فوج اسرائیلی پیش قدمی کو روکنے کے لیے اقدام کرے۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی قصبے بلیدہ میں داخل ہو کر بلدیہ کے ملازم کو اس وقت گولی مار کر شہید کر دیا۔ اسرائیلی طیاروں نے جنوبی علاقوں میں متعدد فضائی حملے کیے۔ امریکہ اور چین کے تعلقات میں بڑی پیش رفت۔ 6 سال بعد امریکن صدر اور چینی صدر کی اہم ملاقات۔ امریکہ کا چین پر 10% ٹیرف کم کرنے کا اعلان۔ ایئر فورس 1 میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ چین پر ٹیرف 57 سے کم ہو کر 47% ہو جائے گا۔ چینی صدر سے ملاقات میں بہت سارے فیصلے کیے گئے۔ ملاقات بہت اچھی رہی۔ آئندہ سال اپریل میں چین کا دورہ کروں گا۔ میرے دورہ چین کے بعد چینی صدر امریکہ آئیں گے۔ تمام نایاب معدنیات کے معاملات طے پا گئے۔ سویابین کی خریداری فوری طور پر شروع ہو جائے گی۔ ملاقات 1 گھنٹہ 40 منٹ جاری رہی۔ پی ٹی آئی کے خرم ذیشان 91 ووٹ لے کر سینیٹر منتخب۔ مسلم لیگ نون کی حمایت یافتہ آزاد امیدوار تاج محمد آفریدی 45 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ تحریک انصاف کے تمام اراکین اسمبلی نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا۔ 145 میں سے 137 ووٹ کاسٹ کیے گئے۔ اپوزیشن کے 8 اراکین نے ووٹ نہیں ڈالا۔ شبلی فراز کی نااہلی سے سینٹ کی نشست خالی ہوئی تھی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو پھر بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت نہ مل سکی۔ سہیل آفریدی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، میں نے تمام قانونی راستے اپنائے، پنجاب اور وفاق کے محکمہ داخلہ کو اور چیف جسٹس پاکستان کو خطوط لکھے۔ اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دی۔ اس کے حکم کے باوجود آج چوتھی بار مجھے ملاقات سے روکا گیا۔ جلد لاہ عمل کا اعلان کروں گا۔ صوبے میں امن و امان کی صورتحال کنٹرول میں ہے، انتشار کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے واضح کر دیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان سے ملاقات۔ صوبے کی مجموعی سیاسی اور انتظامی صورتحال پر تبادلہ خیال، قانون سازی کے مراحل اور ایوان کی کارروائی سے متعلق گفتگو ہوئی۔ ملاقات میں صوبے میں امن و امان کی صورتحال خراب کرنے والوں سے سختی سے نمٹنے پر اتفاق ہوا۔ شہر قائد میں ای چالان کا تیسرا روز شہریوں پر بھاری۔ 24 گھنٹے کے دوران ہونے والے ای چالان 6000 تک پہنچ گئے۔ رپورٹ جی ٹی وی نیوز کو موصول۔ مجموعی طور پر 5979 شہریوں کے چالان ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق سیٹ بیلٹ نہ لگانے پر سب سے زیادہ 3258 چالان ہوئے۔ تیز رفتاری سے ڈرائیونگ پر 655، بغیر ہیلمٹ 1294 چالان کیے گئے۔ سگنل توڑنے پر 357، موبائل فون کے استعمال پر 216 چالان ہوئے۔ کراچی میں ای چالان نافذ، لیکن ڈمپرز کو لگام ڈالنے میں انتظامیہ ناکام۔ کورنگی میں موٹر سائیکل سوار پر ڈمپر چڑھ دوڑا۔ 40 سالہ اقرا جاں بحق، مشتعل افراد نے ڈمپر کو آگ لگا دی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج جی ٹی وی نیوز نے حاصل کر لی۔ حادثہ ٹریفک پولیس اہلکار کی موجودگی میں پیش آیا۔ احمد پور سیال میں اجتماعی شادی، 41 جوڑے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ سرخ جوڑے میں ملبوس دلہنیں اور سفید جوڑے میں ملبوس دلہوں کی خوشی دیدنی تھی۔ بھارت کی ٹیم ویمنز ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ گئی۔ سیمی فائنل میں آسٹریلیا کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی۔ بھارتی ٹیم نے 339 رنز کا ہدف 9 گیندوں قبل حاصل کر لیا۔ جمائما روڈریگز نے ناقابل شکست 127 رنز بنائے۔ آسٹریلوی ٹیم پہلے کھیلتے ہوئے 338 رنز پر آل آؤٹ ہو گئی تھی۔ فائنل میں اتوار کو بھارت کا مقابلہ جنوبی افریقہ سے ہوگا۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان دوسرا ٹی20 میچ آج قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ میچ سے 1 روز قبل دونوں ٹیموں کی پریکٹس۔ جنوبی افریقہ کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل۔ اور امرتا پریتم ایک شاعرہ، ناول نگار، افسانہ نگار یا ادیبہ ہی نہیں بلکہ ایک لیجنڈری شخصیت تھیں۔ امرتا نے 100 سے زائد کتابیں لکھی۔ ان کی تخلیقات پر 9 سے زائد فلمیں اور ٹی وی سیریلز بنائے گئے۔ امرتا کو پچھلے 20 سال بیت گئے، لیکن وہ پنجابی زبان کے ادب کا بہت بڑا خزانہ چھوڑ کر گئی ہیں جو ہمیشہ ان کی یاد دلاتا رہے گا۔